ایک ایسا شخص جس نے 70 سال عبادت کی لیکن پھر بھی وہ جہنم رسید ہوا۔ ایک ایسا شخص جو مرا تو کفر و شرک کی حالت میں مرا، اور وہ بھی 70 سال کی عبادت کرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، وہ شخص کون ہے جس کی کہانی سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے؟ اس کا نام برسیسا ہے۔ برسیسا کون ہے؟ برسیسا جو کہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس نے 70 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی۔ میرے بھائیو، 70 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا، اور اس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے پہاڑ کے اوپر ایک گھر کو اپنے لیے عبادت گاہ بنا لیا۔ وہ سب کو چھوڑ کر الگ تھلگ رہنے لگا۔ اس سے یقین تھا کہ صرف اکیلا وہ اللہ پاک تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ چلا گیا اور اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ 10 دن روزے رکھنے کے بعد وہ باہر نکلتا، اور پھر 10 دن اپنے گھر میں نماز پڑھتا، پھر باہر آتا اور تازہ ہوا لیتا، اور اس طرح واپس چلا جاتا۔ ابلیس اسے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ ابلیس نہیں جانتا تھا کہ میں اسے کیسے بھٹکاؤں، اس لیے اس نے شیاطین کے ساتھ ایک محفل سجائی، ایک محفل رکھی تاکہ وہ اسے سب سے زیادہ برا اور بدبخت بنا دے۔ ابلیس نے سب سے کہا کہ تم سب کیا کہتے ہو کہ ہم اس شخص کو کس طرح بھٹکائیں؟ ان سب شیاطین میں سے ایک شیطان جس کا نام الابیا تھا، اس نے کہا کہ سب مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے بھٹکاؤں گا۔ اس نے نمازی کا لباس پہنا اور وہ برسیسا کی طرف گیا، اور اس نے برسیسا کے گھر کے بالکل ساتھ ہی ایک عبادت گاہ بنائی۔ اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس نے اس کے گھر کے سامنے نائٹ کلب نہیں تعمیر کیا تھا۔ برسیسا جب بھی عبادت کرنے کے بعد باہر آتا تو اسے ایک شیطان سجدے میں روتا ہوا دکھائی دیتا، جو روتے ہوئے دعائیں کر رہا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ اللہ کا یہ دوست کون ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہینوں عبادت کرنے کے بعد وہ شیطان برسیسا کے پاس آیا، اور اس نے برسیسا سے کہا کہ میں آپ کو وہ سکھانا چاہتا ہوں جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا۔ برسیسا حیران ہو گیا اور کہنے لگا، آپ مجھے وہ سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھایا؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میں تمہیں سکھاتا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا۔ اس نے برسیسا کو ایسا کلمہ سکھایا جو جھوٹ پر مبنی تھا۔ اگر یہ کسی بھی شخص پر پڑھا جائے تو وہ صحت یاب اور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شیطان نے یہ کلمہ سکھا کر وہاں سے چلا گیا۔ لوگوں میں برسیسا کے متعلق بتانے لگا، اور لوگوں میں برسیسا مشہور ہونے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور وہ ان پر یہ کلمہ پڑھ کر انہیں ٹھیک کرتا۔ یہاں تک شیطان جان چکا تھا کہ برسیسا اب اس کے ہاتھوں میں ہے۔ شیطان ابلیس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں اس شخص کو بھٹکا چکا ہوں، اب وہ راہ راست پر نہیں ہے۔ ابلیس کہنے لگا، وہ کیسے؟ وہ تو ابھی بھی نمازیں پڑھ رہا ہے اور روزے رکھ رہا ہے۔ شیطان کے پاس ایک خوبصورت عورت تھی۔ لوگ کہنے لگے کہ اس عورت کو ٹھیک ہونے کے لیے کہاں بھیجیں؟ شیطان نے کہا، اسے برسیسا کے پاس لے جائیں، اس کے پاس اس کا حل ہے، اس کے پاس ایک کلمہ ہے جس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ برسیسا نے اس پر یہ کلمہ پڑھا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ اے برسیسا، یہ عورت بہت بری اور گناہ گار ہے، یہ کلمہ اس پر کام نہیں کرے گا، اسے اپنے گھر لے چلو تاکہ یہ تمہاری عبادت دیکھے اور یہ بھی عبادت کرے، اور جب یہ توبہ کرے گی تب تم یہ کلمہ اس پر پڑھنا۔ برسیسا کہنے لگا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا، شیخ برسیسا، آپ فکر نہ کریں، آپ اس فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ آخر کار
برسیسا مان گیا اور اس عورت کے والدین بھی راضی ہو گئے۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور وہ کچھ دیر وہیں رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورت اپنے جسم کو ننگا کرتی، جس کی وجہ سے برسیسا نے اپنے آپ سے کنٹرول کھو دیا اور شیطان نے اسے ورگلایا اور پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد شیطان آیا اور اس نے کہا، اے برسیسا، یہ عورت تو اب حاملہ ہو گئی ہے، لوگ تو اب تمہارا تمسخر اڑائیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ اتنا نیک شخص اور اس نے یہ کیا کیا۔ شیطان نے کہا، تم اسے قتل کر دو اور پھر اپنی عبادت کی طرف لوٹ جانا اور پھر لوگوں کی فکر مت کرنا۔ برسیسا نے ایسا ہی کیا، اس نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا۔ شیطان نے کہا، جب تمہارے گھر والے تم سے اس کے بارے میں پوچھیں تو کہنا وہ گناہ گار تھی اور شیطان اسے لے گیا، لہٰذا اب اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ شیطان اس عورت کے گھر والوں کے پاس گیا اور انہیں سب سچ بتایا کہ برسیسا نے اسے قتل کر دیا اور فلاں جگہ یہ دفن ہے۔ جب لوگوں نے جا کر دیکھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے تو وہ سب اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان سب نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گلا دبانا شروع کر دیا اور پھر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت سنائی۔ برسیسا کے گاؤں کے لوگ سب اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ پھر شیطان ایک آدمی کی شکل میں برسیسا کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے برسیسا سے کہا کہ تمہیں میرے سوا اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ میری بات سنو برسیسا۔ برسیسا کہنے لگا، جلدی بتاؤ، مجھے اس کا حل جلدی بتاؤ، لوگ نہیں تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میرے آگے سجدہ کرو، یقین مانو میں تمہیں ان سب سے بچا لوں گا۔ اس نے کہا، وہ کیسے؟ تم نے مجھ سے کہا زنا کرو، لہٰذا میں نے کیا۔ تم نے کہا اسے مار دو، میں نے اسے مار دیا، اب سجدہ کا کہہ رہے ہو۔ لہٰذا اب اس نے اس کے سامنے سجدہ کیا اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ مر گیا پر کفر و شرک کی حالت میں۔ 70 سال کی عبادت کرنے والا شیخ برسیسا، اس طرح اس کا زمین پر آخری دن تھا اور اللہ نے برسیسا اور شیطان کو جہنم کی سزا دی۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں اسے کس چیز نے تباہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اکیلا اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تھلگ کر رکھا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ لوگ اس کے لیے اچھے نہیں ہیں، کہ وہ تو لوگوں سے بہتر عبادت کرتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کافر ہیں اور سب بھٹکے ہوئے ہیں، بس وہی راہ راست پر ہیں۔ میرے بھائیو، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تم میں بھی کوئی برسیسا تو نہیں۔